بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ پاک کے ببرکت نام سے جو دلوں کا حال بخوبی جانتا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، آپ سب کیسے ہیں؟ جو دوست اس چینل پر نئے آئے ہیں وہ برائے مہربانی چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ پیارے لسنرز، آج میں آپ کے لیے لائی ہوں امبر ناگ ماریا سیریز کی قسط نمبر 43 جہاز کے اغوا کا دوسرا حصہ پیش خدمت کرنے جا رہی ہوں۔ تو لسنرز چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ دونوں جاسوسوں کو ہلاک کرنے کے بعد سانپ واپس اپنی جگہ پر آ گیا۔ امبر ناگ اور ماریا کھلے میدان کی جھاڑیوں میں آ گئے۔ یہاں پہنچ کر امبر نے ناگ سے کہا، تم اگر اپنی شکل میں میرے ساتھ گئے تو مندر کے پجاری تمہیں پہچان لیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ تم بھی اپنی شکل بدل لو۔ ناگ نے کہا، میں کون سی شکل اختیار کروں؟ ماریا بولی، ظاہر ہے تم سانپ کی شکل میں ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، لوگ تمہیں سانپ سمجھ کر مارنے کی کوشش کریں گے۔ ناگ بولا، پھر میں کون سا روپ بدلوں، یہ بھی تو بتاؤ۔ امبر نے کہا، میرا خیال ہے تم کسی پرندے کا روپ بدل لو، اس طرح تم ہمارے ساتھ ساتھ رہو گے اور کوئی تمہیں پہچان بھی نہ سکے گا۔ ناگ نے کہا، اچھا تو میں طوطے کی شکل میں آ جاتا ہوں، طوطا رہنا میرے لیے آسان ہے اور اس شہر میں طوطے کو اچھا سمجھا جاتا ہے، کوئی مجھے پکڑنے کی بھی کوشش نہیں کرے گا۔ ناگ نے جھاڑیوں کی اوٹ میں جا کر ایک گہرا سانس لیا اور دوسرے ہی لمحے وہ طوطے کی شکل میں اڑتا ہوا امبر کے کندھے پر آ بیٹھا۔ کیوں بھائی امبر، میں طوطا کیسا لگ رہا ہوں؟ امبر نے مسکرا کر کہا، بہت خوبصورت۔ ماریا نے شرارت سے کہا، میرا تو جی چاہتا ہے کہ تمہیں پنجرے میں بند کر کے رکھ لوں، کیونکہ اتنی اچھی اور صاف باتیں کرنے والا طوطا بھلا ہمیں کہاں ملے گا؟ طوطے نے کہا، تم بے شک مجھے پنجرے میں قید کر لو ماریا بہن، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ امبر اور ماریا زور سے ہنس پڑے، طوطا بھی ہنس پڑا۔ میرا خیال ہے اب ہمیں اپنا ناٹک شروع کر دینا چاہیے۔ ناگ، میں تمہیں طوطے کی شکل میں اپنے کندھے پر ہی رکھوں گا، کیا خیال ہے؟ امبر کی اس تجویز پر ناگ نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہارے کندھوں پر ہی رہوں گا، کیونکہ میرا خیال ہے اس میں کوئی خاص خطرے کی بات نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی خطرہ محسوس ہوا تو میں فوراً اڑ جاؤں گا۔ ماریا نے کہا، ناگ بھائی تم طوطا تو بن گے، مگر تمہاری باتیں صرف ہم لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں، اگر تمہاری مردانہ آواز دوسرے لوگ بھی سمجھ سکتے تو بڑا مزہ آتا، لوگ بہت متاثر ہوتے یہ دیکھ کر کہ ایک طوطا مردانہ آواز میں باتیں کر رہا ہے۔ ناگ بولا، ہاں بہن، یہی مجبوری ہے۔ امبر نے کہا، اب ہمیں خدا کا نام لے کر شہر کی طرف بڑھنا چاہیے۔ درست ہے۔ تینوں شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ امبر بدھ فقیر کے بیس میں، ناگ اس کے کندھے پر طوطا بن کر بیٹھے ہوئے اور ماریا غائب ہو کر ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ میدان سے نکل کر وہ شہر کے پہلے محلے میں آ گئے۔ یہاں بڑی چہل پہل تھی اور مکانوں کے باہر عورتیں چرخے کاٹ رہی تھی، مرد دکانوں پر خرید و فروخت کر رہے تھے۔ امبر کا سر مڑا ہوا تھا، جسم کے گرد بدھ فقیروں کا زرد کپڑا لپٹا ہوا تھا، کندھے پر طوطا بیٹھا تھا اور ہاتھ میں کشکول تھا۔ وہ بدھ فقیروں کی طرح ہر گھر کے آگے کشکول پھیلا کر کھڑا ہو جاتا اور بھیک مانگتا نہیں تھا، بس ایک پل کھڑا رہتا، کوئی کچھ دے دیتا تو ٹھیک، نہیں تو وہ آگے چل پڑا۔ اچانک لوگوں نے ایک بدھ فقیر کو بازار میں دیکھا تو ایک ہلچل سی مچ گئی، کیونکہ بدھ فقیر کے روپ میں نکلنا اپنی موت کو آواز دینے کے برابر تھا۔ جو لوگ بدھ کو مانتے تھے انہوں نے آگے بڑھ کر امبر کے ہاتھ چوم لیے کہ یہ فقیر اتنی بہادری اور دلیری کے ساتھ نکل کھڑا ہوا ہے۔ ہر طرف ایک شور مچ گیا کہ ایک بدھ فقیر بازار میں کھلے بندوق نکل کر بدھ مت کا پرچار کر رہا ہے۔ امبر نے چوک میں کھڑے ہو کر کہنا شروع کر دیا، لوگوں، میں گوتم بدھ کا ماننے والا ہوں، ہمیشہ سچ بولو، چوری مت کرو، کسی کو برا مت کہو، جھوٹ نہ بولو، کسی کی امانت میں خیانت نہ کرو، کسی کا دل نہ دکھاؤ، اچھی باتیں دل میں رکھو، بری باتوں کو نکال دو، اچھی باتیں سکھ دیتی ہیں اور بری باتیں دکھ دیتی ہیں۔ بدھ مت کے ماننے والوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے، مگر اندر سے وہ بے حد ڈرے ہوئے تھے، کیونکہ اس شہر میں بدھ مت کا نام لینے والوں کی گردن اڑا دی جاتی تھی۔ راجا کے سپاہیوں کو پتہ چل گیا، وہ بھاگے بھاگے چوک میں آئے۔ امبر زرد چادر میں لپٹا، کاندھے پر طوطا بٹھائے، ایک ہاتھ اٹھا کر واز کر رہا تھا۔ ایک سپاہی نے آگے بڑھ کر امبر کو گھونسا مارنا چاہا، ماریا نے اپنا پاؤں اس کے آگے کر دیا، سپاہی منہ کے بل گرا اور کپڑے جھاڑ کر اٹھ کھڑا ہوا، کس بدبخت نے مجھے گرایا؟ مگر وہاں کون تھا جو اسے جواب دیتا؟ لوگ ڈر کے مارے دور دور بھاگ گئے۔ سپاہیوں نے امبر کو گھیرے میں لے لیا۔ کپتان نے کہا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ گوتم بدھ کے خیالات کا پرچار کرنے والے کو اس ملک میں قتل کر دیا جاتا ہے؟ امبر نے کہا، اچھے بھائی، ہم فقیر لوگ ہیں، ہمارے لیے زندگی اور موت ایک برابر ہے، ہمیں کیوں ڈراتے ہو؟ کسی اور کو جا کر ڈراؤ، ہم تو پہلے ہی اپنی جان ہتھیلی پر ڈال کر نکلے ہیں۔ کپتان نے کہا، معلوم ہوتا ہے سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلے گا، تمہیں گھسیٹ کر ہی راجا کے محل میں لے جانا ہوگا۔
اس کے ساتھ ہی کپتان نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ امبر کو زنجیروں میں جکڑ کر گھوڑے کے پیچھے باندھ کر محل میں گھسیٹتے لے چلو۔ ماریا پڑے کھڑی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، ناگ طوطا بنا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ سپاہیوں نے آگے بڑھ کر امبر کو زنجیروں میں جکڑ کر گھوڑے کے ساتھ باندھ دیا۔ کپتان خود اس گھوڑے پر سوار ہو گیا اور اس نے گھوڑے کو ایڑی لگائی۔ گھوڑا چل پڑا، وہ تیز چل رہا تھا۔ گھوڑے کی دلکی چال چلتے ہی امبر زمین پر گر پڑا اور سڑک پر گھوڑے کے پیچھے پیچھے گھسیٹنے لگا۔ یہ بڑا دل پر اثر کرنے والا منظر تھا۔ ماریا اور ناگ سے امبر کی یہ حالت نہ دیکھی گئی، اگرچہ انہیں معلوم تھا کہ امبر کو کچھ نہیں ہوگا، کوئی چوٹ نہیں لگے گی اور نہ ہی کوئی تکلیف ہوگی۔ طوطا امبر کے کندھے سے اڑ گیا تھا اور اب اس کے سر کے اوپر منڈلاتا ہوا ساتھ ساتھ اڑتا جا رہا تھا۔ ماریا نے سوچا کہ کچھ نہ کچھ ضرور کرنا چاہیے تاکہ یہ سنگ دل لوگ کم سے کم اس بری طرح تو امبر کو گھسیٹتے ہوئے نہ لے جائیں۔ امبر سے ہمدردی کرنے والے لوگ بھی وہاں سے بھاگ گئے تھے اور دور کھڑے آنسو بہا رہے تھے کہ بیچارے نوجوان بت مت کے فقیر کے ساتھ بے حد ظلم ہو رہا ہے، لیکن کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ماریا نے آگے بڑھ کر ایک سپاہی کی ٹانگ کھینچ کر اسے گھوڑے سے نیچے گرا دیا۔ وہ گھوڑا حاصل کرنا چاہتی تھی کیونکہ سارے سپاہی گھوڑوں پر تھے اور وہ پیدل ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی تھی۔ اس کے ٹانگ کھینچتے ہی سپاہی زمین پر گرا، گھوڑا پرے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ سپاہی ابھی زمین سے اٹھا ہی تھا کہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کا گھوڑا کھڑے کھڑے غائب ہو گیا۔ وہ بار بار آنکھیں ملنے لگا۔ ماریا اس کے گھوڑے پر سوار ہو چکی تھی اور اس کے سوار ہوتے ہی گھوڑا بھی اس کے ساتھ ہی غائب ہو گیا۔ سپاہی وہیں ادھر ادھر گھوڑے کو دیکھنے لگا۔ اس نے سمجھا کہ شاید گھوڑا کہیں بھاگ گیا ہے، لیکن گھوڑا بھاگ کر کہاں جا سکتا تھا؟ بہرحال وہ کچھ نہیں سمجھ سکا کہ گھوڑا کہاں گیا۔ وہ زمین پر سے اٹھا، اس نے ایک دوسرے سپاہی کو آواز دے کر پکارا اور اس کے گھوڑے پر بیٹھ کر ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ ماریا اب گھوڑے پر سوار ہو چکی تھی۔ وہ گھوڑے کو بھگا کر کپتان کے گھوڑے کے پاس لے آئی۔ کپتان بڑے مزے سے ذرا بختر پہنے گھوڑے پر سوار بڑے غرور کے ساتھ سینہ پھیلائے جا رہا تھا۔ بیچارہ امبر سڑک پر گھسیٹتا ہوا چل رہا تھا۔ ماریا کو کپتان پر سخت غصہ آیا کہ اس نے اس کے بھائی کی کیا حالت بنا رکھی ہے۔ وہ گھوڑے کو آگے بڑھا کر کپتان کے گھوڑے کے برابر آ گئی۔ کپتان کو بالکل محسوس نہ ہوا کہ ماریا اس کے برابر گھوڑے پر چل رہی ہے، کیونکہ اس کے آگے پیچھے دوسرے سپاہی گھوڑوں پر سوار چلے آ رہے تھے۔ ماریا نے قریب آ کر کپتان کا نیزہ جپٹا مار کر کھینچا اور پھر نیزے سے اسے جھٹکا دے کر گھوڑے سے زمین پر گرا دیا۔ سپاہی لپک کر اس کی طرف بھاگے۔ ماریا پرے ہٹ گئی۔ سپاہیوں نے کپتان کو اٹھایا۔ کپتان گرج کر بولا، یہ مجھے دھکا کس نے دیا؟ میرا نیزہ کہاں ہے؟ امبر ہنس رہا تھا، اوپر اڑتا ہوا طوطا بھی ہنس رہا تھا، ماریا بھی مسکرا رہی تھی۔ سپاہی بڑے حیران تھے کہ کپتان کا نیزہ کھینچ کر اسے کس نے دھکا دیا۔ سپاہیوں نے کہا کہ انہیں کوئی خبر نہیں، وہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ ایک سپاہی نے کہا، حضور میرا گھوڑا بھی غائب ہے، کسی نے مجھے بھی دھکا دے کر گھوڑے سے گرا دیا تھا۔ کپتان بولا، میرا نیزہ کہاں ہے؟ نیزہ ماریا کے پاس تھا جو اس کے ساتھ ہی غائب ہو چکا تھا۔ سپاہیوں نے ادھر ادھر دیکھا، نیزہ کہیں بھی نہیں تھا۔ کپتان دوبارہ گھوڑے پر سوار ہو گیا اور امبر کو غصے میں زیادہ دور تک گھسیٹتے ہوئے چلنے لگا۔ اب دوسرے سپاہی بھی کپتان کے ساتھ ساتھ گھوڑے جوڑے چل رہے تھے۔ امبر پیچھے گھسیٹتا چلا آ رہا تھا، اوپر طوطا اڑتا چلا جا رہا تھا۔ طوطے نے سوچا کہ اسے بھی کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ صرف ایک خیال اسے تھا کہ کہیں کوئی سپاہی اس کی طرف تیر نہ مار دے، تیر لگنے کی صورت میں وہ ہلاک ہو سکتا تھا۔ ماریا ذرا پرے گھوڑے پر سوار چل رہی تھی۔ اب وہ مختلف بازاروں میں سے گزر رہے تھے، انہیں دیکھ کر لوگ بھاگ بھاگ کر رستے سے ہٹ جاتے۔ رستے میں ایک اجڑا ہوا بدھ مندر آیا۔ ماریا بھاگ کر اس مندر کے باہر کھڑی ہو گئی۔ اس نے زمین سے ایک پتھر اٹھا لیا۔ جب کپتان اس کے قریب سے گزرا، ماریا نے زور سے پتھر اس پر دے مارا۔ پتھر کپتان کے سینے پر لگا، وہ رک گیا۔ سپاہیوں، یہ پتھر جس نے بھی مارا اسے پکڑ کر میرے سامنے لاؤ۔ سپاہی نے اجڑے ہوئے مندر کی تلاشی لینی شروع کر دی، مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ سپاہی تلاشی لے رہے تھے اور ماریا ایک بار پھر گھوڑے کو قدم قدم چلاتی کپتان کے پاس آ گئی۔ قریب آ کر اس نے نیزہ تان کر کپتان کو ایک ایسا زوردار جھٹکا دیا کہ وہ الٹ کر دوسری طرف جا گرا۔ وہ ہڑبڑا کر سخت غصے میں سپاہیوں کو برا بھلا کہنے لگا، یہ کون گستاخ ہے؟ کس کی موت اسے بلا رہی ہے؟ سپاہیوں نے کہا، حضور ہم تو بہت دور کھڑے ہیں آپ سے۔ کپتان گرجا، پھر یہ حرکت کس بدتمیز کی ہے؟ میں تم سب کی گردنیں اڑا دوں گا۔ اب امبر نے کھڑے ہو کر کہا، سن اے کپتان، بدھ میری مدد کر رہا ہے۔ تم نے اور تمہارے وزیر چنکیا نے مل کر ہم فقیروں پر بہت ظلم ڈھایا ہے۔ اب ظلم کی حد ہو چکی ہے۔ اگر تم نے مجھے نہ چھوڑا تو تمہیں اسی جگہ ہلاک کر دیا جائے گا۔ کپتان کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے آگے بڑھ کر امبر کے سر پر زوردار مکہ مارا۔ امبر زمین پر گر پڑا۔ بدبخت بدھی فقیر، تیری یہ جرت کہ تو مجھ سے ایسی باتیں کرے۔
مجھ کو قتل کی دھمکی دے تو میں ابھی قلعے میں لے جا کر میں خود جلتی ہوئی آگ میں اور کھولتے ہوئے تیل میں ڈالوں گا۔ امبر نے کہا، اے بد نصیب کپتان، تیری زندگی کا وقت پورا ہو گیا ہے، میں تمہیں آخری موقع دیتا ہوں۔ اگر تو نے مجھے آزاد نہ کیا تو ہلاک کر دیا جائے گا۔ تجھ پر پہلے ہی بہت سے بے گناہوں کا خون ہے، تو نے بت فقیروں کو بے دردی سے قتل کیا ہے۔ کپتان کا پارا ایک دم چڑھ گیا، اس نے چیخ کر کہا، اس بدلگام کو اسی جگہ قتل کر دو۔ کپتان کا حکم پاتے ہی 2 سپاہی امبر پر ٹوٹ پڑے، ان دونوں نے نیزے امبر کے سینے میں پار کر دیے۔ ان کا خیال تھا کہ امبر تڑپ کر گرے گا، خون کی ندیاں بہیں گی اور پھر وہ مر جائے گا، مگر ایسا نہ ہوا۔ وہ پہلے بھی حیران تھے کہ اتنی دور تک سڑک پر گھسیٹ کر آنے کے باوجود امبر کے جسم پر خراش تک نہیں آئی تھی اور کہیں سے خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہا تھا۔ اب جب 2 نیزے امبر کے سینے سے پار ہو گئے تو پھر کچھ نہ ہوا، تو اس کے جسم سے خون کا کوئی قطرہ بھی نہ نکلا، وہ تڑپ کر زمین پر نہ گرا۔ امبر اسی طرح سڑک پر زنجیروں میں جکڑا ہوا کھڑا تھا۔ پھر اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے جسم میں گھڑے ہوئے نیزے نکال کر باہر پھینک دیے اور کپتان سے کہا، اے اندھے کپتان، اب بھی وقت ہے، باز آ جا اور بت فقیروں پر ظلم کرنا چھوڑ کر توبہ کر لے، نہیں تو پھر تجھے موت کے پھندے سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ کپتان نے اپنی تلوار نکالی اور امبر پر حملہ کر دیا۔ وہ تلوار امبر کے جسم پر آندھی کی طرح چلانے لگا، مگر امبر اپنی جگہ پر کھڑا مسکراتا رہا۔ اب ماریا سے نہ دیکھا گیا، وہ گھوڑا دوڑاتی آگے بڑھی۔ اس نے نیزہ آگے کیا اور گھوڑا دوڑاتے ہوئے کپتان کے قریب سے گزر کر نیزہ کپتان کے سینے میں پرو دیا۔ کپتان کے منہ سے ایک چیخ نکلی اور وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ اس کے جسم سے خون کے فوارے نکل رہے تھے، وہ تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا۔ سپاہی پریشان ہو گئے کہ اسے کس نے ہلاک کیا تھا۔ وہاں سوائے امبر کے اور کوئی نہیں تھا۔ وہ امبر پر ٹوٹ پڑے۔ اب امبر نے بھی ہاتھ میں تلوار پکڑ لی اور اینٹ کا جواب پتھر سے دینے لگا۔ اس نے دیکھتے ہی دیکھتے کتنے ہی سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ لوگ اس کی بہادری سے خوش ہو کر نعرے لگانے لگے۔ باقی سپاہی وہاں سے بھاگ گئے۔ ماریا گھوڑے پر سوار امبر کے پاس آ گئی۔ ناگ بھی طوطے کی شکل میں امبر کے کندھے پر آن بیٹھا۔ امبر نے کہا، اب پھر ہمیں راج محل کی طرف جانا ہوگا۔ اصل میں ہم سے غلطی ہوگی، یہ سب کچھ ہمیں راج محل میں جا کر کرنا چاہیے تھا۔ ماریا نے کہا، مجھ سے تمہاری حالت دیکھی نہیں گئی بھائی، بس مجھے غصہ آ گیا۔ ناگ نے کہا، مجھے خود بڑا غصہ آ رہا تھا، میرا بس نہیں چل رہا تھا۔ امبر نے کہا، خیر کوئی بات نہیں، اب ہم خود راج محل کی طرف چلیں گے۔ ویسے اس واقعے کی خبر تو سپاہی محل میں جا کر دے ہی دیں گے۔ لوگوں نے جو بدھ کو دل میں پیار کرتے تھے امبر سے عقیدت کا اظہار شروع کر دیا۔ امبر نے انہیں کہا کہ وہ صبر سے کام لیں، فتح آخر نیکی کی ہوتی ہے۔ ایک وقت آئے گا جب محبت اور نیکی کی فتح ہوگی اور نفرت اور ظلم شکست کھا کر منہ کے بل گر پڑے گا۔ امبر نے طوطا کندھے پر بٹھائے شاہی محل کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ وہ بار بار یہی نعرہ لگا رہا تھا، بدھ مت کے فقیروں کو رہا کرو، ظلم بند کرو، فقیروں کا قتل بند کرو۔ کتنے ہی بدھ فقیر بھی گھروں سے نکل کر اس کے ساتھ ہو گئے تھے۔ یہ جلوس شاہی محل کے باہر جا کر رک گیا۔ سپاہیوں نے راجا اور چنکیا کو جا کر خبر دی کہ بدھ کا ایک ایسا فقیر آ گیا ہے جو بہت بڑا جادوگر ہے، جو کرامتیں دکھاتا ہے، جس کے بدن سے خون نہیں بہتا اور جسم پر تیر تلوار اور نیزہ اثر نہیں کرتا۔ راجا یہ سن کر محل کی بالکونی میں آ گیا۔ نیچے لوگوں کا ہجوم تھا اور امبر ان کے آگے کھڑا تھا۔ راجا نے امبر کو محل میں بلا لیا۔ راجا نے چنکیا کو بھی بلا بھیجا تھا۔ امبر راجا سمراٹ کے سامنے پیش ہوا تو راجا کے پاس چنکیا بھی موجود تھا۔ چنکیا نے پہلی ہی نظر میں امبر کو پہچان لیا۔ اس نے امبر سے کہا کہ وہ بدھ کا فقیر کب سے ہو گیا ہے؟ امبر نے کہا، جب سے اس نے بدھ کے فقیروں پر ظلم کی انتہا کر دی ہے، وہ بھی فقیر بن گیا ہے۔ راجا نے پوچھا، تم کون ہو نوجوان؟ امبر نے کہا، میں بدھ کا فقیر ہوں راجا، میں ان کو تمہارے وزیر کے ظلم و ستم سے نجات دلانے آیا ہوں۔ راجا نے کہا، لیکن بدھ کے ماننے والے ہمارے دشمن ہیں، ہم اونچی ذات کے لوگ ہیں اور بدھ مت والے کہتے ہیں کہ ہم میں اور اچھوت میں کوئی فرق نہیں، پھر ہم اپنے دشمن کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ امبر نے کہا، اے راجا، اونچ نیچ کوئی شے نہیں، اس دنیا میں ہر انسان برابر ہے۔ تمہیں اور تمہارے وزیر چنکیا کو کوئی حق نہیں کہ وہ بدھ مت کے ماننے والوں کو قتل کرتے پھرو۔ چنکیا نے کہا، اے راجا، یہ شخص پاگل ہے، میں اسے جانتا ہوں، یہ کبھی سپاہی بن جاتا ہے، کبھی اچھوت بن جاتا ہے، اب یہ فقیر بن کر سامنے آ گیا ہے۔ سپاہیوں، اسے قلعے میں لے چلو۔ سپاہی امبر کو کھینچتے ہوئے قلعے میں لے گئے۔ ماریا اور ناگ بھی اس کے ساتھ ہی گئے۔ سپاہیوں نے امبر کو ایک تہخانے میں بند کر دیا۔ جب وہ اکیلے رہ گئے تو ماریا نے کہا، اب کیا کریں؟ امبر نے کہا، اب ہمیں اپنی اپنی طاقت دکھانی ہوگی۔ ہم راج محل کے محل میں آ گئے ہیں، ہم یہی چاہتے تھے، اب ہم اپنی کرامت دکھائیں گے اور راجا پر ثابت کریں گے کہ ظلم کرنے والے کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ ناگ نے کہا، میرا خیال ہے کہ چنکیا تمہیں پہچان گیا ہے اور وہ تمہیں کسی نہ کسی طریقے سے ہلاک کرنے کی کوشش کرے گا۔
अंबर बोला, चनक्या ने अगर ऐसी कोशिश की तो वो खुद हलाक हो जाएगा। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस शहर में बेगुनाह लोगों का बड़ा खून बहा है। अब मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। इधर राजा सम्राट ने जब चनक्या से कहा कि अंबर इसे एक नेक नौजवान लगता है, तो चनक्या ने झट से इसकी बुराई शुरू कर दी। महाराज, आप बड़े बोले हैं। ये अंबर नौजवान बड़ा मक्कार और अयार जादूगर है। पूरा बहरूपिया है। कभी कोई भेस बदल लेता है और कभी कोई भेस बदल लेता है। अब ये बुद्धमत के फकीरों का भेस बदलकर सामने आया है। राजा ने कहा, मगर सिपाही कह रहे थे कि इस पर तलवार का असर नहीं होता, इसके बदन से खून भी नहीं निकलता। जरूर ये कोई पहुंचा हुआ बुजुर्ग है। मेरा ख्याल है कि इसे अपने शहर से देश निकाला दे देना चाहिए। चनक्या ने झट कहा, मगर महाराज, वो इस शहर से जाने पर तैयार नहीं है। वो तो ये कहता है कि वो सारे के सारे बुद्ध फकीरों को आज़ादी दिलाएगा, इनके मंदिरों में आज़ादी से इबादत करेगा और शहर में रहकर बुद्ध मत का प्रचार करेगा। महाराज, आप खुद ही सोचें, अगर इसने बुद्ध मत का प्रचार शुरू कर दिया तो हमारी हुकूमत डोल जाएगी। फिर ब्राह्मण और अछूत एक बराबर हो जाएंगे। ये कभी नहीं हो सकता। क्या आप इसे गवारा कर लेंगे? नहीं, कभी नहीं, राजा ने कहा। फिर इस शख्स का क्या इलाज किया जाए? इसका मुंह भी बंद हो जाए और हम पर कोई आफत भी ना आए। चनक्या ने मकारी से मुस्कुरा कर कहा, आप बेफिक्र रहे महाराज, मैं सारा बंदोबस्त कर लूंगा। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। राजा खामोश हो गया। इसे अपने होशियार वजीर पर बड़ा भरोसा था, मगर दिल में वो कुछ परेशान था। अंबर की बातों ने इस पर असर किया था। वो पहले ही बुद्ध मत के फकीरों पर जुल्म करते करते तंग आ गया था। इसने इस जुल्म को कभी पसंद नहीं किया था, मगर वो वजीर चनक्या के हाथों मजबूर था। इसी सोच में गुम वो अपने महल में आ गया। महल में आकर इसे मालूम हुआ कि इसकी इकलौती बच्ची राजकुमारी अचानक बीमार हो गई है। राजा और ज्यादा परेशान हो गया। इसने इसी वक्त शाही हकीम को बुलवाया। हकीम ने राजकुमारी का इलाज शुरू कर दिया। राजकुमारी का बदन बुखार में फूक रहा था। सारे महल के हकीम इकट्ठे हो गए। इधर चनक्या सीधे किले की तहखाने में पहुंचा और इसने अंबर की कालकोठरी में जाकर इसे कहा, सुनो अंबर, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। मेरी बात अब भी मान जाओ और मेरे साथ मिलकर इस मुल्क पर हुकूमत करो। अगर तुमने इनकार किया तो फिर तुम्हारा अंजाम बड़ा भयानक होगा। अंबर ने कहा, मक्कार वजीर, तू अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से मुझ पर असर नहीं डाल सकता। मैं तेरी बातों में नहीं आऊँगा। मैं जुल्म के खिलाफ बगावत का अलम बुलंद कर रहा हूँ। मैं जुल्म की हमायत में सौदा नहीं करूँगा। ठीक है, अपने अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। चनक्या चला गया। इसने जाते ही जलादू को हुक्म दे दिया, अंबर को खोलते हुए तेल के कड़ाह में डाल दिया जाए। जलाद इसी वक्त अंबर को जंजीरों में जकड़ कर ले आए। तहखाने में एक तरफ जलती हुई आग पर बड़ा सा कड़ा रखा हुआ था जिसमें तेल खोल रहा था। चनक्या एक तरफ अपने चीलों के साथ खड़ा था। मोटा पुजारी भी इस जगह मौजूद था। चनक्या ने अंबर से आखिरी बार कहा कि वो इसकी बात मान जाए। अंबर ने साफ इनकार कर दिया। मारिया और नाग ने अंबर के कान के पास आकर कहा, अगर तुम कहो तो हम यही खोलता हुआ तेल इन लोगों पर उलट देंगे। अंबर ने कहा, नहीं, इसकी जरूरत नहीं, सारा काम अपने आप हो जाएगा। हम किसी का यूं ही खून नहीं बहाएंगे। चनक्या ने कहा, ऐ बदबख्त नौजवान, तुम किससे बातें कर रहे हो? अंबर ने कहा, जिसको तुम नहीं देख सकते। पुजारी ने कहा, महाराज, इंतजार किस बात का है? इस गुस्ताख को खोलते हुए तेल में डाल दें ताकि इसकी जुबान बंद हो जाए। चनक्या ने जलादू से कहा, इसको उबलते हुए कड़ाह में डाल दो। जलाद ने आगे बढ़कर अंबर को अपने हाथ में उठा लिया, फिर इसे जंजीरों के साथ लटका कर ऊपर से नीचे खोलते हुए तेल के कड़ाह में उतारना शुरू कर दिया। वहां खड़े सब लोगों को यकीन था कि जो ही अंबर तेल के कड़ाह में उतरेगा वो पकोड़े की तरह तल जाएगा, मगर ऐसा ना हुआ। अंबर को उबलते तेल में डाल दिया गया। जलादों ने मुंह दूसरी तरफ कर लिए। वो एक इंसान को तेल में तड़ तड़ करते तला जाता हुआ नहीं देख सकते थे। मोटे पुजारी ने भी मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। चनक्या इसे देखता रहा। चनक्या ने देखा कि अंबर उबलते हुए तेल के कड़ाह में यूं मजे से बैठा है जैसे आदमी नहाने के लिए टब में बैठ जाता है। वो दहशत ज़दा सा हो गया। फिर इसने सोचा कि ये शख्स देवता नहीं बल्कि बहुत बड़ा जादूगर है। इसके जादू को तोड़ना चाहिए। इसने जलादू से कहा, इस जादूगर पर तीरों की बारिश कर दो। जलादू ने अंबर पर तीर बरसाने शुरू कर दिए। सारे के सारे तीर अंबर से टकरा कर वापस गिर जाते। जलादू के हाथ कांपने लगे। इनके सारे तीर खत्म हो गए। अंबर ने कहा, तुम लोग मुझे शिकस्त नहीं दे सकोगे। अब अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ। अंबर ने दोनों हाथों से खोलता हुआ तेल चुल्लू में भरकर जलादू पर फेंक दिया। वो जल भुनकर चीखते चिल्लाते जमीन पर गिरे और गिरकर तड़पने लगे। पुजारी और चनक्या वहां से भाग गए। अंबर कड़ाह में से बाहर निकल आया। मारिया और नाग इसके साथ साथ थे। इसने भागते हुए चनक्या
اور پجاری کو پیچھے سے پکڑ لیا۔ پجاری ہاتھ جوڑ کر اس کے قدموں میں گر پڑا۔ چنکیا نے مسکرا کر کہا، نوجوان، تم جیت کے میں ہار گیا، اب سارے مظلوم فقیروں کو آزاد کرو گے یا نہیں؟ ہاں، اگر راجا نے حکم دیا۔ اس وقت ایک سپاہی نے آ کر خبر دی کہ راجا کی اکلوتی راجکماری مر گئی ہے۔ وہاں ایک کوہرام سا مچ گیا، سب راج محل کی طرف بھاگے۔ امبر بھی ماریا اور ناگ کے ساتھ شاہی محل میں آ گیا۔ شاہی محل میں افسردگی چھائی ہوئی تھی۔ راجکماری کی لاش مسہری پر رکھی تھی۔ راجا رو رہا تھا، حکیم اور درباری بھی رو رہے تھے۔ امبر نے جاتے ہی راجکماری پر جھک کر غور سے دیکھا اور راجا سے کہا، اے راجا، تمہاری راجکماری ابھی زندہ ہے۔ راجا نے خوش ہو کر حیرانی سے امبر کی طرف دیکھا۔ تم کیا کہہ رہے ہو بھائی؟ دربار کے سارے حکیم کہہ چکے ہیں کہ راجکماری مر چکی ہے، پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ زندہ ہے؟ امبر نے کہا، انہوں نے اپنے حساب سے اسے مارا ہے، میں اپنے حساب سے اسے زندہ کروں گا۔ آپ ایسا کریں کہ کہیں سے بیر بوٹی کے سرخ پھل اور کڑوے نیم کی تازہ جڑیں لا دیں۔ راجا کے حکم پر یہ دونوں چیزیں وہاں لا کر رکھ دی گئیں۔ امبر نے اب راجکماری کا علاج شروع کر دیا۔ یہاں بھی وہی معاملہ تھا۔ راجکماری پر سکتے کی حالت تھی، جسے ان پڑھ اور نیم حکیموں نے یہ کہہ دیا کہ راجکماری مر چکی ہے۔ کوئی آدھے گھنٹے کی محنت کے بعد راجکماری نے آنکھیں کھول دی۔ اس کی آنکھیں کھولنا تھا کہ راجا خوشی سے پاگل ہو کر اپنی بیٹی سے لپٹ گیا۔ سارے محل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ امبر رات گئے تک راجکماری کا علاج کرتا رہا۔ صبح ہونے تک وہ بالکل بڑی چنگی ہو چکی تھی۔ وہ ہنس ہنس کر اپنے راجا باپ سے باتیں کر رہی تھی۔ راجا نے کہا، بیٹی، یہ تمہارا بھائی ہے جس نے تمہیں علاج کر کے پھر سے زندہ کر دیا، نہیں تو ہم تو تمہیں کھو چکے تھے کہ تم اب کبھی ہمارے درمیان آ کر باتیں نہیں کرو گی۔ راجکماری نے امبر سے کہا، تمہارا بہت بہت شکریہ بھائی، ہم تمہیں منہ مانگا انعام دیں گے۔ امبر نے کہا، اس کی ضرورت نہیں راجکماری جی، آپ اچھی ہوگی، آپ کے والد خوش ہو گئے، سارا دربار خوش ہو گیا، بس یہی بہت ہے۔ راجا نے کہا، نہیں امبر، ہم تمہاری خواہش کو پورا کریں گے۔ ہم سب کو معلوم ہو گیا ہے کہ تم نے کس مقصد کے لیے فقیروں کا بیس بدلا تھا۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ تمہیں کوئی نہیں مار سکتا۔ ہمارے وزیر کا ہر حملہ تم نے پسپا کر دیا ہے، اس لیے ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ بدھ مت کے تمام فقیروں کو آزاد کرتے ہیں۔ ہم انہیں اجازت دیتے ہیں کہ وہ شہر میں اپنے مندر میں اپنے مذہب کا بے شک پرچار کریں، انہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ امبر نے کہا، آپ کا شکریہ راجا صاحب، آپ نے یہ حکم دے کر اپنے سارے گناہوں کا بدلہ چکا دیا ہے، مگر آپ کا وزیر چنکیا آپ کے اس فیصلے کو کبھی پسند نہیں کرے گا۔ راجا سمراٹ نے کہا، ہمیں اب چنکیا کی بھی پرواہ نہیں ہے، بھگوان نے ہماری بچی کو اچھا کر دیا ہے، ہم بھگوان کی خاطر ہر طرح کی قربانی کریں گے۔ ہم نے بہت ظلم کیے، یہ سب ظلم ہم نے وزیر کے کہنے پر کیے، ہم اپنے ظلم کی توبہ کرتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں اور مظلوموں سے معافی مانگتے ہیں، ہمیں وزیر کی پرواہ نہیں ہے۔ امبر نے کہا، مہاراج، آج آپ نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے، لوگ آپ کو دعائیں دیں گے۔ راجا کے حکم سے شہر کی ساری بدھ عبادت گاہوں میں عبادت کھول دی گئی، قلعے میں قید سارے بدھ فقیروں کو آزاد کر دیا گیا۔ ان لوگوں نے بے حد خوشی منائی اور امبر کو ایک پالکی میں بٹھا کر سارے شہر میں اس کا جلوس نکالا گیا۔ انہوں نے امبر کو بدھ مت کا اوتار یعنی دیوتا سمجھ کر اس کی پوجا شروع کر دی۔ امبر کو زرق برق لباس پہنا کر بہت بڑی عبادت گاہ میں بٹھا دیا گیا۔ لوگ اس کے پاس آ کر منتیں مانگتے۔ امبر نے انہیں بہت روکا، مگر بلا وہ کب ماننے والے تھے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ کھولتے ہوئے تیل نے اسے جلانے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر اس نے بدھ مت کو بھی آزاد کروایا تھا، بدھ فقیروں کی جان بخشی کروائی تھی۔ وہ امبر کو دیوتا نہ سمجھتے تو اور کیا سمجھتے۔ دوسری طرف چنکیا وزیر کی حالت بہت خراب تھی، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب کیا کرے۔ راجا سمراٹ نے چنکیا سے مشورہ لینا چھوڑ دیا تھا۔ موٹا پجاری بھی امبر کے آگے ہاتھ جوڑ کر دو زانو ہو کر بیٹھا رہتا تھا۔ امبر، ناگ اور ماریا شانتی کے گھر سے بدھ مندر میں آ گئے۔ وہاں سے سانپ کو بھی واپس ناگ مندر میں بھیج دیا گیا۔ جاسوسوں کی لاشوں کو دریا میں بہا دیا گیا تھا۔ امبر جس کام کا ارادہ کر کے پائلی پتر کے شہر میں داخل ہوا تھا وہ اس نے پورا کر دیا تھا۔ اب اس کی طبیعت وہاں اداس اداس رہنے لگی۔ اس نے ماریا اور ناگ سے مشورہ کیا کہ انہیں اب وہاں سے کسی دوسرے شہر کی طرف نکل جانا چاہیے۔ امبر نے راجا سے بات کی اور راجا کسی صورت امبر کو الگ کرنے پر تیار نہ تھا۔ امبر کے پرستار بھی اسے وہاں سے چھوڑنے پر راضی نہیں تھے، لیکن امبر اب وہاں نہیں رہنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنا کام مکمل کر لیا تھا۔ اب وہ کسی دوسرے شہر، کسی دوسرے ملک کی سیاحت کرنا چاہتا تھا۔ خاص طور پر وہ عرب علاقوں کی سیاحت کرنا چاہتا تھا، کیونکہ یہ علاقے مسلمانوں کے زیر اثر تھے اور بڑی ترقی کر رہے تھے۔ امبر مسلمانوں سے جا کر ملنا چاہتا تھا اور دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے آدھی سے زیادہ دنیا پر اپنا اثر ڈال رکھا ہے اور حکومت کر رہے ہیں۔ آخر ایک رات امبر، ناگ اور ماریا چھپ کر پائلی پتر کے شہر سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ یہی ایک راستہ رہ گیا تھا جس پر چل کر وہ بدھ مندر اور راج محل سے نکل سکتے تھے۔
نہیں تو کوئی بھی انہیں وہاں سے جانے نہیں دے رہا تھا۔ آدھی رات کو وہ شہر کے دروازے سے نکل کر گھوڑوں پر سوار ہوئے اور گھوڑوں کو سرپٹ دوڑاتے واپس ملک ہندوستان کے مغربی ساحل کی طرف چل پڑے، جہاں انہوں نے خزانہ اور اپنا بحری جہاز چھپا رکھا تھا۔ تینوں بہن بھائیوں کو ہم اسی جگہ سفر کرتے چھوڑتے ہیں۔ اب ہم اس جگہ پہنچتے ہیں جہاں امبر اور ناگ نے ہندوستان کے مغربی ساحل پر اپنا بحری جہاز اور زمین کے اندر خزانہ چھپا رکھا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ناگ نے ایک سانپ شیش ناگ کو خزانے کی حفاظت کے لیے روانہ کیا تھا۔ وہ سانپ اپنے ناگ دیوتا کے حکم کے مطابق چل تو پڑا، مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ رستہ کتنا دشوار گزار ہے۔ رستے میں دریا بھی آتے تھے اور دلدلی میدان بھی۔ شیش ناگ ایک بہت بڑا سانپ تھا، اسے لوگوں کی نظروں سے بھی چھپنا تھا اور دریاؤں کو بھی پار کرنا تھا۔ 2 دن اور 2 راتیں وہ وادی اور پہاڑیوں میں سفر کرتا رہا۔ تیسرے روز وہ ایک دریا پر پہنچا۔ دریا کے ساحل کے ساتھ ساتھ چلتے اسے ایک جگہ لکڑی کا پل مل گیا۔ سانپ اس پل پر سے دریا عبور کر گیا۔ آگے پھر گھنا جنگل تھا۔ سانپ نے جنگل میں اپنا سفر شروع کر دیا۔ یہ جنگل بڑا گہرا تھا، یہاں رستے میں دلدلی میدان بھی آتے تھے۔ انسان دلدلی میدان میں دھوکہ کھا سکتا تھا، مگر سانپ دھوکہ نہیں کھا سکتے، کیونکہ ان کی چھٹی حس انہیں خبردار کر دیتی کہ سامنے کوئی دلدل ہے۔ سانپ دلدلی میدانوں سے بچ کر نکل گیا تھا، مگر 6 روز کے سفر کے بعد سامنے پھر ایک دریا آ گیا۔ یہ دریا جنگل کے عین بیچ میں سے گزر رہا تھا اور یہاں علاقہ پتھریلا تھا، یہاں کوئی پل نہیں تھا۔ سانپ بڑا پریشان ہو گیا، اس نے ساحل کے ساتھ ساتھ رینگنا شروع کر دیا، اس خیال سے کہ شاید آگے چل کر کوئی پل مل جائے، مگر پل کہیں بھی نہیں ملا۔ سانپ کافی دور تک نکل گیا تھا۔ ایک جگہ دریا کنارے اس نے جھاڑیوں کے پیچھے سے دھواں اٹھتے دیکھا۔ وہ رک گیا، کیونکہ اس طرف اسے بھونے ہوئے گوشت کی بو آ رہی تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ یہاں کوئی جنگلی قبیلہ آباد ہے جو جانوروں کا گوشت بڑے شوق سے کھاتا ہے۔ اسے یہ خبر نہیں تھی کہ یہ قبیلہ جانوروں کے علاوہ سانپوں کا گوشت بھی بڑے شوق سے کھاتا ہے۔ سانپ نے سوچا کہ واپس چلنا چاہیے۔ اس خیال سے وہ واپس مڑا ہی تھا کہ اچانک سامنے سے 6-7 آدمیوں نے اسے گھیر لیا۔ سانپ ایک دم ہوشیار ہو گیا۔ جنگلی تیر کمار اور نیزے تانے سانپ کے ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ وہ سانپ کو ہلاک کرنا چاہتے تھے۔ سانپ نے اپنا پھن پھیلا کر زور سے شکریں مارنا شروع کر دی، اس خیال سے کہ شاید یہ جنگلی لوگ اس کی شکروں سے ڈر کر بھاگ جائیں، لیکن وہ لوگ بھی جنگلی تھے۔ خوف کا نام و نشان بھی ان کے چہرے پر نہیں تھا۔ انہوں نے سانپ کے گرد اپنا حلقہ تنگ کرنا شروع کر دیا۔ سانپ گھبرا گیا، اس نے ایک جنگلی کو آگے بڑھ کر ڈس دیا۔ جنگلی نے فوراً خنجر مار کر اس جگہ زخم لگایا اور زہر باہر نکال کر رسی باندھ دی۔ دوسرے جنگلی نے تیر چلایا۔ تیر سانپ کے قریب سے سن سے نکل کر زمین میں جا گڑا۔ سانپ جلدی سے پرے ہٹ گیا۔ جنگلیوں نے سانپ پر تیروں کی بارش کر دی۔ ایک تیر سانپ کے سر پر لگا اور وہ اچھل کر زمین پر گر پڑا۔ اب کتنے ہی تیر سانپ کے جسم میں گھپ گئے۔ سانپ آخری سانسیں لینے لگا۔ اسے ناگ اور اس کے خزانے کا ہلکا سا خیال آیا اور پھر سانپ مر گیا۔ جنگلی اس سانپ کو اٹھا کر لے گئے اور انہوں نے اسے بھون کر بڑے مزے سے اس کی دعوت اڑائی۔ یہ اس سانپ کا انجام ہوا جس کو ناگ نے اپنے خزانے کا پہرے دار بنا کر بھیجا تھا۔ شاید اس نے یہ سب سے بڑی غلطی کی تھی کہ سانپ کو سانپ کی ہی شکل میں روانہ کیا، نہیں تو ناگ یہ بھی کر سکتا تھا کہ شیش ناگ کو کسی پرندے کے روپ میں بھیجتا جو خزانے کے پاس جا کر پھر سے سانپ بن جاتا۔ لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ اب تیر کمان سے نکل گیا تھا اور سانپ دم توڑ گیا تھا۔ امبر اور ناگ کو کوئی خبر نہیں تھی کہ سانپ ہلاک ہو گیا ہے اور جنگلی لوگوں نے اسے مزے سے کھا لیا ہے۔ وہ بیچارے پائلی پتر میں اپنی پریشانیوں میں پھنسے ہوئے تھے، انہیں سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں تھی۔ اب ہم یہاں سے سمندر کے مغربی ساحل پر اس جگہ جاتے ہیں جہاں امبر اور ناگ ایک کھاڑی میں اپنے بحری بادبانی جہاز کو چھوڑ کر قریب ہی زمین میں خزانہ دفن کر گئے تھے۔ اس خزانے کا ایک نقشہ چمڑے کے ٹکڑے پر بنا کر وہ لوگ اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ بادبانی جہاز کو کھاڑی کے اندر لا کر درختوں اور گھنی بیلوں کی شاخوں میں چھپا دیا گیا تھا۔ جہاز بالکل خالی تھا، اس کا لنگر سمندر کے اندر پتھروں میں گڑا ہوا تھا۔ کرنا خدا کا یہ ہوا کہ ایک رات ادھر سے کچھ ڈاکو کا گزر ہوا۔ وہ کسی جگہ ڈاکہ مار کر واپس آ رہے تھے۔ رستے میں انہیں رات ہو گئی۔ انہوں نے آرام کرنے کے لیے جنگل میں ڈیرے ڈال دیے۔ یہ ڈاکو کا ایک بہت ہی خطرناک گروہ تھا جو بڑی آسانی سے اور بڑی بے دردی کے ساتھ عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو قتل کر دیا کرتا تھا۔ اس گروہ کا سردار ایک مرہٹا سردار ہولکر تھا۔ ہولکر بڑا وحشی اور سنگ دل ڈاکو تھا۔ وہ کئی انسانوں کا خون کر چکا تھا۔ اس نے کئی ریاستوں کے لوگوں کو لوٹا اور قتل کیا تھا۔ سردار ہولکر اپنے 10-12 ڈاکو جو تھکے ہوئے تھے کھانا کھانے کے بعد سو گئے تھے اور کچھ سونے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ سردار ہولکر اپنے شاگرد کے پاس بیٹھا کسی اگلے ڈاکے کے بارے میں باتیں کر رہا تھا۔ رات آدھی گزر رہی تھی۔ اچانک سردار ہولکر کو ہرن کی محموم سی آواز سنائی دی۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس نے شاگرد سے کہا،
ہرن کی آواز ہے، معلوم ہوتا ہے کوئی ہرن رات کو رستے سے بھٹک کر ادھر آ گیا ہے، کیوں نہ اسے شکار کیا جائے؟ شاگرد بولا، ضرور ضرور، صبح ہرن کا گوشت اڑائیں گے۔ دونوں تیر کمان لے کر جدھر سے ہرن کی آواز آئی تھی ادھر کو جنگل میں چل پڑے۔ چاندنی رات تھی، جنگل میں ہر طرف ہلکی ہلکی روشنی ہو رہی تھی۔ وہ دونوں جھاڑیوں میں سے چھپ چھپ کر آگے بڑھنے لگے۔ ایک جگہ انہیں ہرن کے دوڑنے کی آواز سنائی دی، وہ اس طرف کو بھاگے۔ اتفاق سے وہ ہرن کا پیچھا کرتے اس طرف آگے جہاں سے سمندر ایک کھاڑی کی شکل میں جنگل میں آ گیا تھا۔ یہاں بڑے گھنے اور اونچے لمبے درختوں کے جھنڈ تھے۔ اسی جگہ درختوں کے عقب میں عنبر ناگ کا بادبانی جہاز کھڑا تھا۔ دونوں ڈاکو ہرن کی تلاش کرتے جھاڑیوں میں سے نکل کر کھاڑی کے پاس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے بادبانی جہاز کھڑا ہے۔ وہ تو جہاز کو دیکھتے کہ دیکھتے ہی رہ گئے۔ انہیں کبھی یہ خیال بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ اس جگہ کوئی جہاز بھی کھڑا ہوگا، کیونکہ وہ کوئی بندرگاہ نہیں تھی، وہاں کبھی کوئی جہاز نہیں آیا تھا۔ یہ رستہ سارا ان کا جانا پہچانا تھا۔ سردار ہولکر نے اپنے شاگرد کی طرف اور شاگرد نے استاد کی طرف دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ یہاں جہاز کہاں سے آ گیا؟ شاگرد نے پوچھا۔ سردار بولا، یہی میں دیکھ کر حیران ہوں۔ شاگرد بولا، معلوم ہوتا ہے کسی نے اس طرف جہاز کو لا کر چھپا کر کھڑا کر دیا ہے۔ جہاز کے بادبان بھی لپٹے ہوئے ہیں۔ سردار بولا، چل کر پتہ کرنا چاہیے کہ یہ قصہ کیا ہے۔ دونوں ڈاکو جھاڑیوں میں سے ہو کر کھاڑی کے کنارے چلتے اس جگہ آ گئے جہاں جہاز کھڑا تھا۔ جہاز پر اوپر جانے کے لیے جو سیڑھی تھی وہ جہاز کے عرشے پر پھینک دی گئی تھی۔ سردار ہولکر بولا، ہمیں کسی نہ کسی طرح اس جہاز پر چڑھ کر معلوم کرنا ہوگا کہ یہ جہاز کس کا ہے۔ ہو سکتا ہے اس میں دولت چھپی ہوئی ہو۔ انہوں نے سمندر میں چھلانگیں لگا دیں۔ تیرتے تیرتے وہ اس جگہ آگے جہاں پانی میں لنگر پھینکا ہوا تھا۔ وہ لنگر کے سنگل یعنی زنجیر کے ساتھ لٹک کر جہاز کے اوپر چڑھ گئے۔ چاندنی میں جہاز کا عرشہ بالکل خالی تھا۔ ڈاکو عرشے پر آ گئے۔ انہوں نے چل پھر کر بڑی احتیاط سے دیکھا کہ عرشے پر کوئی انسان نہیں تھا۔ نیچے کو جانے والا رستہ بند تھا۔ دروازے پر لکڑی کی کھینچیاں لگا کر اسے بند کر دیا گیا تھا۔ سردار ہولکر اور اس کے شاگرد نے مل کر دروازے کی لکڑیاں اکھاڑ کر پھینک دیں اور دروازہ کھول دیا گیا۔ نیچے سیڑھیاں جا رہی تھی۔ سردار نے کہا، خاموشی سے نیچے چلنا، ہو سکتا ہے کوئی نیچے چھپ کر بیٹھا ہو۔ وہ سیڑھیاں اترتے گئے، نیچے جہاز کے کیبن میں آ گئے۔ یہ دو کیبن تھے، جن میں سے ایک کیبن میں سمندری رستوں کے چمڑے کا نقشہ میز پر پھیلا ہوا تھا اور دوسرے کیبن میں تخت پر سونے کے لیے بستر بچھا ہوا تھا۔ صاف لگ رہا تھا کہ اس بستر پر عرصے سے کوئی نہیں سویا۔ نقشے پر بھی گرد پڑی ہوئی تھی۔ اب وہ جہاز کے بورچی خانے میں آ گئے۔ بورچی خانے میں کھانے پینے کا سارا سامان پڑا تھا۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ اس جہاز کے جہازی کہاں چلے گئے۔ شاگرد نے کہا، سردار، لپٹے ہوئے بادبانوں کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ خود جہاز کو یہاں کھڑا کر کے کسی کام سے چلے گئے ہیں۔ سردار بولا، وہ تو میں بھی دیکھ رہا ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ لوگ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور کہاں گئے ہیں۔ شاگرد نے کہا، ہمیں اس کی پوری تلاشی لینی چاہیے، شاید کوئی سراغ مل جائے۔ وہ جہاز کی تلاشی لینے لگے۔ ایک جگہ انہیں جہاز کا ایک کیبن نظر آیا جس کے اندر کبھی ہیرے جواہرات والا صندوق پڑا تھا، جہاں سے عنبر اور ناگ نے خزانہ اٹھا کر باہر جنگل میں ایک جگہ دفن کر دیا تھا۔ ڈاکو اس کیبن میں آ کر ایک ایک چیز کو غور سے دیکھنے لگے۔ اچانک شاگرد کو زمین پر گرا ہوا ایک قیمتی موتیوں کا ہار نظر آیا۔ استاد، یہ دیکھو، بڑا قیمتی ہار ہے۔ معلوم ہوتا ہے یہ بحری ڈاکوں کا جہاز ہے اور یہ لوگ یہاں سے خزانہ اٹھا کر جنگل میں کسی جگہ دفن کرنے گئے ہیں۔ سردار ہولکر نے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو، اس جہاز پر نشان بھی بحری ڈاکوں کے بنے ہوئے ہیں۔ اگر یہ بات ہے تو ہمارا مقابلہ بڑے خونی ڈاکوں سے ہوگا، لیکن ہم مقابلہ کریں گے۔ ذرا یہ ہار تو دکھانا۔ شاگرد کے ہاتھ سے ہار لے کر سردار نے غور سے دیکھا اور کہا، یہ ہار کسی ملک کی شہزادی کا معلوم ہوتا ہے، ضرور یہ ڈاکوں کا جہاز ہے۔ شاگرد نے کہا، استاد، میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے۔ وہ کیا ترکیب ہے؟ سردار نے پوچھا۔ ترکیب یہ ہے کہ ہمیں ابھی تمام ڈاکوں کے ساتھ اس جہاز پر قبضہ کر لینا چاہیے، مورچے سنبھال لینے چاہیے۔ جب ڈاکو آئیں تو ہم انہیں بڑی آسانی سے تیروں کی بارش کر کے بھگا سکتے ہیں۔ جہاز سے باہر ہونے کی وجہ سے وہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ سردار نے کہا، ترکیب تو بڑی اچھی ہے، لیکن ہم اس جہاز کو یہاں سے لے کر بھاگ کیوں نہ جائیں؟ میں بحری ڈاکو میں زندگی بسر کر چکا ہوں، مجھے جہاز چلانا آتا ہے۔ شاگرد نے کہا، لیکن اس طرح ہم اس خزانے سے محروم ہو جائیں گے جو بحری ڈاکو یہاں سے لے گئے ہیں۔ مگر ڈاکو آ بھی گئے تو ہم خزانہ کہاں سے حاصل کر سکیں گے؟ اس طرح کم سے کم ہم جہاز کے مالک ضرور بن جائیں گے۔ ہم پھر سمندروں میں بحری ڈاکو بن کر ڈاکے ڈالا کریں گے، یا اگر ضرورت محسوس ہوئی تو کسی بندرگاہ پر جا کر اس جہاز کو لاکھوں شفیاں لے کر فروخت کر دیں گے۔ بات یہ بھی معقول تھی۔ تو پھر استاد، ہمیں ابھی چل کر سارے ساتھیوں کو اس جہاز پر لے آنا چاہیے۔ ہاں، چلو میرے ساتھ۔
ہم انہیں لے کر آتے ہیں۔ دونوں ڈاکو جہاز سے اتر کر واپس جنگل میں اس جگہ آ گئے جہاں ان کے ساتھی ڈیرا ڈالے ہوئے تھے۔ سردار ہولکر نے سارے ڈاکو کو جگا کر کہا، کھاڑی میں ایک جہاز پر قبضہ کر لیا گیا ہے، سب ڈاکو میرے ساتھ پہنچو۔ سارے ڈاکو ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے اور ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے کہ سردار نے بحری جہاز پر کیسے قبضہ کر لیا۔ سردار نے کہا، آج سے ہم زمین پر ہی نہیں بلکہ سمندروں میں بھی ڈاکہ ڈالا کریں گے اور خوب دولت کمائیں گے۔ کالی ماتا نے ہمیں یہ جہاز اپنی خاص مہربانی سے دیا ہے، سب لوگ میرے ساتھ چلو۔ سارے کے سارے ڈاکو اٹھ کر سردار کے ساتھ چل پڑے۔ سردار انہیں لے کر جہاز کے پاس آ گیا۔ ڈاکو نے کھاڑی میں ایک بادبانی جہاز کو کھڑے دیکھا تو خوشی سے پاگل ہو کر ایک دوسرے کا ہاتھ دبانے لگے۔ سردار کے حکم پر سارے کے سارے ڈاکو ایک ایک کر کے جہاز کے اوپر چڑھ گئے۔ سردار نے حکم دیا، جہاز کے بادبان کھول دیے جائیں۔ شاگرد بولا، نہیں نہیں استاد، ابھی ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ ڈاکو خزانہ لے کر واپس جہاز پر آ رہے ہوں، ہو سکتا ہے وہ خزانہ دفن کرنے کی بجائے خزانہ کسی جگہ سے اکھاڑ کر واپس لا رہے ہوں، اس لیے ہمیں یہاں رہ کر ان کا انتظار کرنا چاہیے۔ ہم ایک قلعے میں بند ہوں گے، ڈاکو ہمارا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، ہم بڑی جلدی ان پر قابو پا لیں گے اور پھر خزانہ ہمارے ہاتھ آ جائے گا۔ سردار کی عقل میں شاگرد کی یہ بات آ گئی۔ اس نے کہا، بہت خوب، تمہاری بات ہمیں پسند آئی، ہم کچھ عرصہ یہاں جہاز پر رہ کر ڈاکو کی واپسی کا انتظار کریں گے، لیکن ہم اپنے جاسوس چھوڑ دیں گے جو جنگل میں جا کر ہمیں خبر لا کر دیں گے کہ بحری ڈاکو کہاں ہیں۔ وہ ضرور اسی جنگل میں کہیں ہوں گے، یہ کام ہمارے جاسوس بڑی آسانی سے کر لیں گے۔ سردار ہولکر ڈاکو نے اپنے گروہ کے ڈاکو کے ساتھ امبر کے جہاز پر قبضہ کر لیا۔ انہوں نے عرشے پر سونے کے لیے بستر لگا دیے اور باقی رات جہاز کے عرشے پر ہی بسر کی۔ صبح ہوتے ہی سردار ہولکر نے اپنے ایک خاص جاسوس کو یہ تاکید کر کے جنگل میں روانہ کیا کہ وہ جا کر معلوم کرے کہ اس جہاز کے ڈاکو کس جگہ خزانہ دفن کر رہے ہیں یا اکھاڑ رہے ہیں۔ جاسوس جنگل میں نکل کھڑا ہوا۔ اس نے دوپہر تک ارد گرد کے جنگل کا سارا علاقہ چھان مارا، مگر اسے بحری ڈاکو کا کہیں کوئی سراغ نہ ملا۔ جہاں اسے ذرا سی آہٹ سنائی دیتی وہ جٹ جاڑیوں کی اوٹ میں ہو کر کان لگا دیتا، مگر وہ یا تو کوئی لگڑ بگڑ ہوتا یا کوئی جنگلی نیل گائے بھاگ رہی ہوتی۔ جاسوس تھک گیا اور واپس چل پڑا۔ وہ جہاز کے قریب آیا تو اس قدر تھک گیا کہ ایک جگہ درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ جس درخت کے نیچے وہ بیٹھا تھا اسی درخت کے نیچے امبر اور ناگ نے خزانہ دفن کر رکھا تھا۔ جاسوس درخت کی چھاؤں میں لیٹا آرام کر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظریں جھاڑیوں کے نیچے پڑی۔ یہاں ایک جگہ سے گھاس کھدی ہوئی تھی، معلوم ہوتا تھا کہ کسی نے گھاس کو کھیڑ کر پھر سے اوپر مٹی اور جھاڑیوں کی ٹہنیاں ڈال دی ہیں، کیونکہ اوپر ڈالی ہوئی جھاڑیاں سوکھ گئی تھی جبکہ ارد گرد کی جھاڑیاں ہری بھری تھی۔ جاسوس بھی ڈاکو تھا، اس کا ماتھا ٹھٹکا کہ یہ معاملہ کیا ہے، دیکھنا چاہیے، یہاں کسی نے کوئی لاش تو دفن نہیں کر رکھی، یہاں کوئی ڈاکو کی خفیہ سرنگ تو نہیں ہے۔ جاسوس نے ہاتھوں سے جھاڑیاں ادھر ادھر ہٹائیں تو نیچے پتھر ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ جاسوس کا شوق بڑھتا چلا گیا، اس نے پتھروں کو ہٹانا شروع کر دیا۔ پتھر ہٹے تو نیچے زمین نرم تھی، اس نے مٹی اکھاڑنی شروع کر دی۔ اب نیچے ایک گڑھا سا پیدا ہو گیا۔ جاسوس نے پوری تندہی سے گڑھے کو کھودنا شروع کر دیا۔ اب نیچے ایک صندوق تھا۔ جاسوس دک ہو کر رہ گیا، کیونکہ صندوق کی شکل ان صندوقوں جیسی تھی جن میں خزانے دفن ہوتے ہیں۔ جاسوس نے کانپتے ہاتھوں سے صندوق کھول دیا، سامنے اشرفیاں اور ہیرے جواہرات کا چھوٹا سا ڈھیر لگ گیا تھا۔ جاسوس کی آنکھیں چکا چوند ہو گئی، اس نے زندگی میں کبھی اتنی دولت نہیں دیکھی تھی۔ وہ اشرفیوں اور ہیرے جواہرات کو ہاتھوں میں لے لے کر دیکھنے لگا اور مسکرانے لگا۔ کیا وہ سارا خزانہ سردار کے حوالے کر دے گا؟ جاسوس نے سوچا کہ اگر اس نے یہ خزانہ سردار کے حوالے کر دیا تو اسے اس میں سے ایک اشرفی بھی نہیں ملے گی۔ اتنی دولت وہ ساری زندگی بھی ڈاکے مارتا رہے تو پیدا نہیں کر سکتا تھا، تو کیا وہ دولت لے کر بھاگ جائے؟ یہ خیال بجلی کی طرح جاسوس کے دماغ میں چمکا۔ ہاں، اسے یہ دولت سردار ہولکر سے چھپانی چاہیے۔ سردار ہولکر کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے، وہ خود اس خزانے کا مالک ہے۔ اس نے اپنی عقل سے اس دولت کا سراغ لگایا ہے۔ سردار ہولکر کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس کی تلاش کی ہوئی دولت پر قبضہ جما لے۔ کالی ماتا نے اس پر خاص مہربانی کر کے اسے یہ خزانہ دیا ہے، اس خزانے پر صرف اسی کا حق ہے۔ جاسوس نے دل ہی دل میں پکا فیصلہ کر لیا کہ وہ خزانے کے بارے میں کسی سے کوئی بات نہیں کرے گا۔ اس نے جلدی جلدی مٹی اور پتھر ڈال کر خزانے کو پھر سے چھپا دیا اور اوپر دوبارہ جھاڑیاں اور گھاس ڈال دی۔ اب وہ سوچنے لگا کہ یہ خزانہ یہاں کس نے دبایا ہوا ہے۔ کافی سوچ بچار کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ خزانہ ان بحری ڈاکو کا ہے جن کا جہاز ہے۔ یہ سمندری ڈاکو خزانے کو اس جگہ دفن کر کے کہیں چلے گئے ہیں، وہ ضرور واپس آئیں گے اور یہاں سے خزانہ نکال کر واپس جہاز میں سوار ہو کر یہاں سے چلے جائیں گے، لیکن سردار ہولکر کے آدمی انہیں
تیروں کی بارش کر کے ہلاک کر دیں گے۔ اگر خزانہ ڈاکو کے پاس ہوا تو سردار ہولکر خزانے پر قبضہ کر لے گا۔ اگر جاسوس نے یہاں سے خزانہ نہ نکالا تو 2-1 روز میں سمندری ڈاکو آ کر خزانہ نکال لے جائیں گے، پھر وہ ہاتھ ملتا رہ جائے گا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ یہاں سے خزانہ نکال کر کسی ایسی جگہ دفن کر دیا جائے جہاں سوائے جاسوس کے اور کسی کو خبر نہ ہو۔ جاسوس خزانے کو اکھاڑ کر نکالنے کے لیے آگے بڑھا ہی تھا کہ اسے سامنے سے سردار ہولکر آتا دکھائی دیا۔ جاسوس ایک دم اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ سردار نے قریب آ کر پوچھا، کیوں بھائی، سمندری ڈاکو کا کچھ سراغ ملا؟ جاسوس نے جلدی سے کہا، نہیں سردار، یہاں ارد گرد کوئی بھی انسان نہیں ہے، صرف ہر طرف لکڑ بکڑ اور نیل گائے ہیں۔ سردار بولا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ سمندری ڈاکو یہاں سے کہیں دور نکل گئے ہیں۔ خیر کوئی بات نہیں، ہم ان کا انتظار کریں گے۔ ہاں سردار، ہمیں ان کا انتظار ہی کرنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ اپنے ساتھ بہت سی مال و دولت لے کر آئیں۔ سردار ہولکر نے زمین کی طرف دیکھ کر کہا، یہاں سے زمین کس نے کھودی ہے؟ تازہ مٹی ان جھاڑیوں پر پڑی ہوئی ہے۔ جاسوس گھبرا گیا، پھر جٹ سنبھل کر بولا، یہ کوئی نہیں سردار، یہ میں نے یہاں سے مٹی اکھاڑی تھی۔ ایسے لگا تھا جیسے یہاں زمین کے اندر کھمبیاں اگی ہوئی ہوں۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ مجھے کھمبیوں کا شوربہ بہت پسند ہے۔ سردار بولا، او تو پھر کھمبیاں ملی کہ نہیں؟ نہیں۔ تو پھر چلو واپس جہاز پر، یہاں بیٹھے وقت کیوں ضائع کر رہے ہو؟ چلو سردار۔ جاسوس سردار کے ساتھ واپس جہاز پر آ گیا۔ شام کو جاسوس اشے پر ایک طرف ہٹ کر اپنے ہنجر کو تیز کرنے کے بہانے خاموشی سے بیٹھ گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ اب کیا کیا جائے۔ کیا وہ اکیلا اتنا بڑا خزانہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا کر دفن کر سکے گا؟ کیا اسے کسی ساتھی کو شامل کر لینا چاہیے؟ اگر کوئی ساتھی اس کے ساتھ راز میں شریک ہو جائے تو اسے بڑی آسانی ہوگی۔ وہ بڑے آرام سے خزانے کو کسی خفیہ جگہ نکال کر چھپا سکے گا۔ لیکن اس صورت میں ساتھی ڈاکو کو خزانے کا آدھا حصہ دینا پڑے گا۔ نہیں، وہ کسی کو اپنے راز میں شریک نہیں کرے گا۔ اسے اکیلے کو خزانہ ملا ہے اور وہ اکیلا ہی اس خزانے کا مالک ہوگا۔ تو پیارے لسنرز، یہاں تک کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا، کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے بہت قیمتی ہے، اور پلیز مجھے سپورٹ کریے گا۔ اس کہانی کا نیکسٹ پارٹ جلد ہی لاؤں گی، تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔